السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ کے سامنے جن غزوات کا بیان ہوا ہے، خواہ وہ غزوہ بدر ہو، خواہ غزوہ احد ہو، یا کہ غزوہ خندق ہو، یہ تمام غزوات اصل میں مشرکین اور عام کفار کے ساتھ پیش آئے۔ اگرچہ یہود در پردہ قریش کی مدد کرتے تھے، لیکن انہیں سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ کر لیا تھا، جس کی روح سے وہ اس امر کے پابند تھے کہ نہ تو وہ خود مسلمان کے ساتھ جنگ کریں اور نہ ہی مسلمانوں کو کسی دشمن کی مدد کریں گے، لیکن وعدہ خلافی، عہد شکنی، کہا مکرنی، خیانت، دغا بازی، جھوٹ اور فرار یہود کی فطرت میں داخل تھا۔ اس فطرتی کمزوری نے انہیں اپنے قول و قرار پر کبھی بھی قائم نہیں رہنے دیا۔ قریش کو اکسانے والے یہودی تھے، مسلمانوں کو جھوٹے اور مشرکین کو سچے ہونے کی سند دینے والے یہود تھے، مہاجرین و انصار میں نفرت و عداوت ڈالنے کی کوشش کرنے والے یہود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی تدبیر کرنے والے یہود تھے۔ غزوہ احد میں بھی ان کے دل قریش کے ساتھ تھے۔ غزوہ خندق میں تو سب سے بڑا کردار تھا یہود کا۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 بڑے گروہ تھے دوستو، ایک بنو نذیر، دوسرے بنو قینقاع اور تیسرے بنی قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو نذیر نے خیبر کے قرب و جوار میں پناہ لی، وہاں پہلے یہود آباد تھے اور بڑے خوشحال اور مالدار تھے۔ یہودی سرداروں نے اپنی حفاظت کے لیے خیبر میں قلعے بنا رکھے تھے دوستو، جن کی تعداد بعض مورخین نے 7 اور بعض نے 14 لکھی ہے۔ ان کے بعد جو فوج تھی اس کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ خیبر کے یہودیوں کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اب یہ تدبیر کر رہے تھے کہ مدینہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے۔ میرے آقا ارد گرد کے حالات پر نظر رکھتے تھے، آپ کے نمائندے آپ کو پل پل کی خبر دیتے رہتے تھے، اور آپ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر دشمنوں کی تدبیروں کا توڑ کرتے رہتے تھے۔ دوستو، آج جب کہ مسلمان تنزل کا شکار ہیں اور دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ والا اسے سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کا بالکل خبر نہ ہو، نہ اسے یہ خبر ہو کہ امریکہ حرمین شریفین پر قبضہ جمانے کے لیے کیا تدبیریں کر رہا ہے، اور نہ اسے یہ خبر کہ قبلہ اول کو یہودی عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے کیا سازشیں کر رہے ہیں، نہ اسے یہ علم کہ مسلمانوں کی معدنیات اور ان کے پٹرول کے کنووں پر تسلط جمانے کے لیے کیا منصوبے بن رہے ہیں، نہ اسے یہ احساس کہ مسلمان نئے عالم کو معاشی اور سیاسی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کیا گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں، نہ اسے یہ پتہ کہ اکھنڈ بھارت بنانے اور پاکستان کا وجود ختم کرنے کے لیے کون سے منصوبے زیر غور ہیں، نہ اسے یہ علم کہ کشمیر اور افغانستان کے مسلمانوں کو عبرت ناک سبق سکھانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو پھر عالمی حالات ہیں دوستو۔ بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ صحیح اللہ والا وہ ہوتا ہے جو گھریلو ذمہ داریوں اور معاشرتی فرائض سے بھی بے خبر ہوتا ہے، اسے تجارت، ملازمت اور گھر بار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوستو، ہمارے ایک بہت بڑے شیخ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ صوفی اسے کہتے ہیں جس کا ہر کام بے ڈھنگا ہو، تحریر بے ڈھنگی، تقریر بے ڈھنگی، لباس بے ڈھنگا، انداز و اطوار بے ڈھنگے۔ لیکن جب مسلمانوں کو شعور حاصل تھا اس وقت اللہ والے کا مفہوم اور صوفی کا مفہوم کچھ اور تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سوچیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کوئی صوفی صافی ہو سکتا ہے؟ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ کوئی زاہد و شب بیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا آقا اللہ والا نہیں تھے، اگر میرے آقا اللہ والا نہیں تھا تو دنیا میں کوئی بھی اللہ والا نہیں، اور دوستو اگر میرا آقا صوفی نہیں تھا تو دنیا میں کوئی بھی صوفی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا کی سیرت دیکھیے دوستو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ دنیا کے حالات پر آپ کی نظر کتنی گہری تھی، عالمی طاقتوں کے عزائم سے آپ کتنے باخبر تھے، قریش اور یہود کی سازشوں کا آپ کو کتنا علم تھا۔ آپ یقیناً باخبر نبی تھے، اور یہ مت سوچئے کہ آپ کے بے خبر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے باخبر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ کو وحی کے ذریعے باخبر کر دیا جاتا۔ بے شک آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن حالات سے باخبر رہنے کے لیے آپ ظاہری اسباب بھی اختیار فرماتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر سے کچھ پہلے مسلمانوں نے قریش کے 3 غلاموں کو گرفتار کر لیا اور ان سے قریش کے لشکر کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگے۔ دوستو، ایک سوال یہ بھی تھا کہ لشکر کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی دن 10 اور کسی دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکریوں کی تعداد 900-1000 کے درمیان ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے باخبر رہنے کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی تحقیق کے لیے اپنے نمائندے بھی بھیجتے تھے اور دشمن کے ضمیر فروشوں سے بھی معلومات حاصل کرتے تھے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ارادوں کی اطلاع ملی تو دوستو آپ نے مناسب سمجھا کہ دفاع کی بجائے اقدام کیا جائے۔ یہ جو میں نے 2 لفظ بولے ہیں دفاع اور اقدام، تو یہ اس لیے نہیں بولے کہ دوستو کہ میں آپ پر اپنی علمیت کا سکہ بٹھاؤں، سکہ جماؤں کہ دیکھو جناب میں کتنے مشکل الفاظ بول سکتا ہوں، بلکہ میں نے یہ 2 لفظ اس لیے بولے ہیں کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقدامی بھی ہوتا ہے۔ اگر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے تو یہ دفاعی جہاد کہلاتا ہے، اور اگر آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کیا جائے تو یہ اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ آج کل بعض نام و نہاد مذہبی مصلحین، جنہیں مفسدین کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ اقدامی جہاد کا انکار کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جہاد کیے وہ دفاعی ہی تھے، اقدامی جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں حصہ لیا ان میں سے اکثر اقدامی تھے۔ غزوہ ابوا اقدامی تھا، غزوہ بوات اقدامی تھا، غزوہ بدر اقدامی تھا، غزوہ بنو سلیم اقدامی تھا، دوستو غزوہ حمراء الاسد اقدامی تھا، غزوہ بنو نذیر اقدامی تھا، غزوہ بنو مستلق اقدامی تھا، غزوہ بنو قریظہ اقدامی تھا، غزوہ حنین اقدامی تھا، غزوہ طائف اقدامی تھا، غزوہ تبوک اقدامی تھا۔ جتنے یہ غزوات اقدامی تھے، اسی طرح غزوہ خیبر بھی اقدامی تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہود کا انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود آگے بڑھ کر خیبر پر چڑھائی کی۔ دوستو سرفتہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مغانم کثیرہ حاصل ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہونے کا آپ کو بھی کامل یقین تھا اور صحابہ کو بھی یقین تھا۔ بالکل صحیح بات تو یہ ہے کہ منافقین بھی سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے ان کو بھی خواہش تھی کہ ہمیں بھی غزوہ خیبر میں شرکت کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ میں وہ شرکت کی اجازت مانگیں گے، لیکن اے نبی آپ انہیں اجازت نہ دینا۔ آیت نمبر 15 میں ہے، آپ کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو، چھوڑو ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ، چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کا کہا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو، یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ پھر اب کہیں گے نہیں تم تو چلتے ہو ہمارے فائدہ سے، کوئی نہیں، پر وہ نہیں سمتے مگر تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے پیش نظر دوستو آپ نے صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دی جو بیت رضوان میں بھی شریک تھے۔ البتہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 200 مہاجرین بھی خیبر آ کر شامل ہو گئے اور انہیں شمولیت کی اجازت دے دی گئی۔ یہ اللہ کے وہ مخلص اور منتخب بندے تھے جو ایمان کی خاطر سب کو چھوڑ چکے تھے اور جن کے ایمانی دعویٰ کی سچائی کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ دوستو مدینہ سے تقریباً 1400 مجاہدین روانہ ہوئے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے
پورا لشکر جوش و ولولہ سے سرشار تھا۔ دنیا کی نظر میں یہ عجیب دیوانے لوگ تھے، پھٹے ہوئے لباس، ٹوٹے ہوئے جوتے، زنگ آلود تلواریں، میل ہا میل کا پیادہ سفر، کھانا محدود، کبھی بالکل ہی مفقود۔ بقول کسی صورت یہ تھی کہ کبھی تو چنا، کبھی بھی بنا ربنا آتینا، وطن سے دور، شہادت کا امکان، لیکن اس کے باوجود عجیب و کیف مستی ان پر طاری ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میدان جنگ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ کسی تماشا گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے آج کل کھیلوں کا کوئی بڑا مقابلہ ہو تو سارے شہری اسٹیڈیم کی طرف چل پڑتے ہیں، سوائے اس شخص کے جو یا تو مجبور ہو یا لوگوں کی نظر میں بے ذوق ہو۔ یوں ہی میرے مسلمان بھائیوں، جب جذبہ جہاد زندہ تھا تو چھوٹے اور بڑے سب ہی شہادت گاہ کی طرف چل پڑتے تھے۔ بس وہی رہ جاتے تھے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی تھی۔ 1600 صحابہ کا لشکر خیبر کی طرف رواں دواں تھا، کوئی ذکر میں مصروف تھا، کوئی جہادی نعرے لگا رہا تھا اور کوئی اونٹوں کو تیز دوڑانے کے لیے خودی خوانی کر رہا تھا۔ عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ خودی کے طور پر یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور ان کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ اونٹ مست ہو کر تیز دوڑنے لگے۔ ان کی ترنم اور ولولہ انگیز اشعار نے پورے لشکر پر ایک عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ وہ پڑھ رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا انا اذا قوم بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ اے اللہ، اگر تو ہدایت نہ فرماتا تو کبھی ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ خیرات کر سکتے اور نہ ہی نمازیں پڑھ سکتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جب کوئی قوم ہم پر یرش کرتی ہے اور فساد کا ارادہ کرتی ہے تو ہم اس سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمارے اوپر سکینت نازل فرما اور مقابلے کے وقت ہمارے قدموں کو جمائے رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خودی پڑھنے والا کون ہے؟ پھر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ صحابہ مزاج شناس رسول تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت عامر بن عقبہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے دعائے مغفرت نکلتی وہ ضرور شہید ہو جاتا تھا۔ سپاہ سالار اعظم کی قیادت میں مجاہدین کا یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خیبر کے قریب جب پہنچا۔ جب مسلمان خیبر کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو لڑائی شروع نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کے مشورے سے پڑاؤ ڈالنے کے لیے آپ نے ایسے میدان کا انتخاب فرمایا جو اہل خیبر اور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ قبیلہ بنو غطفان ارادے اور کوشش کے باوجود یہودیوں کی مدد نہ کر سکا۔ ان کا 10,000 لشکر اہل خیبر کی مدد کے لیے نکلا، لیکن جب مسلمان مجاہدین کو دیکھا تو چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلا گیا۔ پڑاؤ کی جگہ فوری طور پر ایک مسجد بنا دی گئی، عبادت بھی جاری تھی، تلاوت بھی جاری تھی، تبلیغ و دعوت بھی جاری تھی اور دشمن سے مقابلے کی بھی تیاری جاری تھی۔ کسی ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام کو ترک نہیں کیا گیا۔ آج کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ عبادت کرتے دعوت کا کام نہیں کرتے، دعوت کا کام کرتے جہاد کا فریضہ ادا نہیں کرتے، لیکن میرے آقا کی زندگی میں یہ سارے کام پہلو بہ پہلو نظر آتے تھے۔ یہودی سو رہے تھے اور مسلمان بیدار تھے۔ ہائے کیسے کہوں، یہودی بیدار ہیں اور مسلمان سو رہے ہیں۔ یہودی کسان اپنی زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے صبح صبح باہر نکلے۔ اچانک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو دیکھا تو یہ کہتے الٹے پاؤں بھاگ گئے، اللہ کی قسم یہ تو محمد ہے اپنی جماعت کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا، اور ہم جب کبھی کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ صبح کافروں کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ میں عرض کر چکا کہ خیبر میں کئی قلعے تھے، کسی نے ان کی تعداد 7 لکھی اور کسی نے 10 اور کسی نے 14، اور ان میں سے ہر قلعہ مختلف صحابی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ قلعہ نعیم حضرت محمد بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ قلعہ صعب اور قلعہ ابی بن معاذ پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبضہ ہوا۔ جو یہ مختلف قلعے مختلف صحابہ کے ذریعے فتح ہو گئے۔ ان قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ قموس تھا، اس کا محاصرہ کئی دن تک جاری رہا لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔
ایک دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ اسے فتح عطا کرے گا۔ یہ بہت بڑی سند تھی جو نبوت کی زبان سے اس شخص کو دی گئی جس سے کل جھنڈا عطا ہونے والا تھا۔ دوستوں، صحابہ کی یہ رات بے چینی اور انتظار میں دوستوں گزری۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے دل میں آنے والی صبح جھنڈا حاصل کرنے کی آرزو نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرف تو ان میں سے صرف ایک کو ہی حاصل ہونا تھا نا، اور اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے تمام آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ کسی نے بتایا کہ انہیں عشوب چشم ہے اور آنکھوں میں درد بھی ہو رہا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور لعاب دہن بھی آنکھوں میں ڈالا۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ آنکھیں کھلتی نہ تھیں، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں کبھی دکھی نہیں تھیں۔ نہ شوق کی سرخی باقی رہی، نہ درد کی تکلیف باقی رہی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کبھی نہیں دکھی۔ پھر فرمایا علی جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر ان میں سے ایک بھی شخص ہدایت پا گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی قیمت وہی تھی جو آج کل پجارو گاڑی کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا لے کر قلعہ قموس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قلعہ مشہور سردار مرحب کی کمان میں تھا اور لوگوں میں مشہور تھا کہ قوت اور طاقت میں مرحب 1000 سواروں کے برابر ہے۔ وہ یہ رز پڑتا ہوا میدان میں نکلا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سجانے والا، بہادر اور تجربہ کار۔ جب لوگوں کو ہوش اڑ جاتے ہیں تو میں بہادری دکھاتا ہوں۔ مرحب کے مقابلے میں حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا جسے انہوں نے ڈھال پر روک لیا، پھر انہوں نے جوابی حملہ کیا لیکن تلوار گھوم کر انہی کے گھٹنے پر آ لگی، ایسا زخم لگا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ چونکہ وہ اپنی تلوار کا نشانہ بنے ہیں اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہ بہت غمگین اور پریشان تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حزن و ملال کو دیکھا تو اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ بڑا جانباز مجاہد تھا، اس جیسا کوئی عرب زمین کی پشت پر نہیں چلا ہوگا، وہ شہید ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں جو اونٹوں کو تیز دوڑانے کے لیے خود ہی پڑھ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی، اور صحابہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ انہوں نے ایسی گھن گرج سے رجز پڑھا کہ میدان گونج اٹھا۔ وہ فرما رہے تھے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام غضبناک شیر رکھا ہے، میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تمہیں بڑے پیمانے عطا کروں گا، میں جنگل کے شیر کی طرح سخت حملہ آور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مرحب پر ایسی ضرب لگائی جو اس کے خود اور سر کو پھاڑتی ہوئی گردن تک جا پہنچی۔ مرحب جہنم رسید ہو گیا تو اس کا بھائی یاسر پاگل ہاتھی کی طرح تھوک پھینکتا ہوا اور تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پیوند خاک کر دیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں قلعہ قموس فتح ہوا، اسی طرح دوسرے صحابہ کی قیادت میں دوسرے قلعے بھی ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، یہاں تک کہ یہود نے خود ہی صلح کی پیشکش کی کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی کہ جتنے بھی غلہ اور پھل پیدا ہوں گے اس کا آدھا مسلمانوں کو ملے گا۔ یہودیوں کی شکست سے خیبر سے مکہ تک امن قائم ہو گیا۔ یہی وہ سازشی گروہ تھا جو کبھی قریش کو اور کبھی قبیلہ بنو غطفان اور کبھی کسی اور کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غزوہ خیبر کے اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ آخر میں صرف 2 واقعات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور بڑی نصیب اور بڑا سبق ہے۔ یہ اصل میں 2 شہیدوں کے واقعات ہیں اور ان کی شہادت و قابل رشک موت دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہے کہ رابی کا ہے۔
اس نے خیبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر ایمان قبول کر لیا اور آپ کی اتباع کا عہد کیا۔ فتح خیبر کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آیا تو آپ نے اس رابی کا حصہ بھی الگ کر لیا۔ اتفاق سے وہ اس وقت چراگاہ میں گیا ہوا تھا اور جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے مال غنیمت حصہ لینے کے لیے تو آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اپنے حل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ مجھے اس جگہ تیر لگے میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ ایسا ہی کرے گا۔ خیبر کے موقع پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہداء لائے گئے تو آپ نے اسے پہچانتے ہوئے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی خواہش کو سچا کر دیا۔ آپ نے اپنے مبارک جبے میں اس کو کفن دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تیرا یہ بندہ تیرے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا تھا اور یہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں۔ ارے کیا خوش نصیبی ہے دوستو ایک نو مسلم کی، سچے دل سے ایمان قبول کیا، دل میں شہادت کی سچی تمنا پیدا ہوئی، اللہ نے اس تمنا کو پورا بھی کر دیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جبہ میں کفن دیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے ایمان و اخلاص کی گواہی بھی نبوت کی زبان نے دی۔ واہ اے نو مسلم، تیرے مقدر پر موسی مسلمان بھی رشک کریں تو کیوں نہ کریں۔ دوسرا واقعہ بھی ایک نو مسلم ہی کا ہے۔ خیبر کا ایک مالدار شخص کا حبشی غلام تھا جو اس کی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے جب خیبر والوں کو ہتھیار اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس غلام کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ نبوت کی اس مدعی سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کس کی بات نہ کروں۔ غلام نے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر اس عقیدے پر موت آ جائے تو تمہاری جنت ہے۔ غلام نے ایمان قبول کر لیا، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کی ہے، یہ ہضم کر جاؤ۔ آپ دنیا کو امانت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان بکریوں کے میدان میں چھوڑ دو، یہ خود اپنے مالک کے پاس خود واپس چلی جائیں گے۔ چنانچہ ایسے وہ بکریاں اپنے مالک کے پاس خود واپس چلی گئیں۔ پھر اس نو مسلم غلام نے جہاد میں حصہ لیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ مسلمان اس کی نعش اٹھا کر اپنے خیمہ میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ساتھ بڑے اکرام کا معاملہ فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سرحانے جنت کی 2 حوریں موجود ہیں، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ دوستو ہاں تو ایسے بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کی محنت کم ہوتی ہے مگر اجر بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر عبادت کرتے ہیں مگر ان کی اپنی ہی کسی حرکت کی وجہ سے ان کا خاتمہ ایمان پر دوستو نہیں ہوتا، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اور ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی معاصی میں گزر جاتی ہے مگر جب زندگی کا سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ توبہ کر کے پاک صاف ہو جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ پھر آسمان کے فرشتے اور جنت کی حوریں ان کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ کی جانب سے انہیں کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔